اللہ کی رحمت سے بڑی کوئی طاقت نہیں۔ یہ کہانی ہے اس مخلوق کی جو جہنم کی نسل سے تھی، مگر ایمان کے نور نے اس کا مقدر بدل دیا۔ یہ کہانی ہے حامہ، شیطان کا پوتا کی۔ بہت زمانہ پہلے، جب دنیا نئی نئی بنی تھی، شیطان، جو کبھی فرشتوں کے ساتھ عبادت کرتا تھا، اللہ کے حکم کے خلاف سرکشی کر کے زمین پر دھتکار دیا گیا۔ لیکن اس نے اللہ سے کہا تھا، اے رب، مجھے مہلت دے، میں تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا۔ اللہ نے فرمایا، تو انہیں بہکا سکتا ہے، مگر میرے سچے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں ہوگا۔ وقت گزرتا گیا، شیطان کی نسلیں پھیلنے لگیں، اور ان میں سے ایک تھا حامہ۔ حامہ طاقتور، فتنہ گر اور چالاک جن تھا۔ وہ اپنے دادا ابلیس پر فخر کرتا تھا اور کہتا، میں ابلیس کی نسل ہوں، میں انسانوں کے ایمان کو مٹانے آیا ہوں۔ لیکن تقدیر نے اس کے لیے کچھ اور لکھ رکھا تھا۔ ایک دن حامہ نے دیکھا کہ ایک نبی، روایات میں اسے حضرت نوح علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کہا جاتا ہے، اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ لوگ انہیں مذاق کا نشانہ بناتے، پتھر مارتے، مگر نبی صبر کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے رہتے۔ حامہ درخت کے ایک شاخ پر بیٹھا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ دل میں خیال آیا کہ یہ انسان کیوں نہیں ٹوٹتا؟ لوگ اس پر ظلم کرتے ہیں، مگر یہ مسکرا کر دعا دیتا ہے۔ اس لمحے حامہ کے دل میں ایک چنگاری سی روشن ہوئی۔ یہ چنگاری تھی حق کی تلاش کی۔ رات کے اندھیرے میں حامہ ایک ویران پہاڑی پر گیا۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ اس نے چیخ کر کہا، اے اس خدا جسے یہ نبی پکارتا ہے، اگر تو سچا ہے تو مجھے دکھا کہ تیری طاقت کیا ہے۔ اچانک آسمان پر بجلی چمکی اور ایک نورانی آواز گونجی، حامہ، میں تیرے رب کا رب ہوں، اگر تو سچ میں میری تلاش میں ہے تو آ، میری رحمت تیرے لیے بھی ہے۔ حامہ کانپ اٹھا، وہ زمین پر گر گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے روتے ہوئے کہا، اے اللہ، میں شیطان کی نسل سے ہوں، مگر تیرا بندہ بننا چاہتا ہوں، مجھے قبول کر لے۔ اسی لمحے ایک سکون، ایک نور اس کے دل میں اتر آیا۔ شیطان کا پوتا اللہ کا بندہ بن چکا تھا۔ اگلے دن حامہ نبی کے پاس گیا۔ لوگ اسے دیکھ کر ڈر گئے۔ نبی نے فرمایا، یہ کون ہے جو میرے قریب آ رہا ہے؟ حامہ نے جھک کر کہا، میں حامہ ہوں، ابلیس کا پوتا، مگر اب میں توبہ کر چکا ہوں، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ حیران رہ گئے۔ نبی نے مسکرا کر کہا، اللہ کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، اگر تو سچا ہے تو اللہ تجھے اپنے دوستوں میں شامل کرے گا۔ حامہ نے کہا، میں اپنی پوری طاقت تیرے دین کے لیے وقف کرتا ہوں، اب میں شیطان کا نہیں، اللہ کا سپاہی ہوں۔ وقت گزرتا گیا۔ حامہ نے اپنی طاقت کو نبی کی مدد میں لگایا۔ جب بھی کوئی جن یا شیطان نبی کے کام میں رکاوٹ بنتا، حامہ آگے بڑھ کر کہتا، تمہیں اگر ابلیس نے پیدا کیا تو مجھے ایمان نے بدل دیا۔ وہ نبی کے ساتھ دشمنوں کے مقابلے میں کھڑا رہتا، نبی کے لیے پیغام پہنچاتا اور انسانوں کو شیطان کے فریب سے بچانے لگا۔ لوگ حیران تھے، شیطان کا پوتا اب ایمان کا محافظ بن چکا تھا۔ زندگی کے آخری لمحوں میں حامہ نے دعا کی، اے اللہ، اگر میں تیری رحمت کے لائق ہوں تو مجھے اپنے نور میں جگہ دے، اور اگر نہیں تو کم از کم مجھے جہنم سے محفوظ رکھنا۔ اسی وقت ایک نورانی روشنی اس کے جسم پر پڑی۔ فرشتوں کی آواز آئی، یہ وہ ہے جو جہنم کا وارث تھا، مگر اللہ نے اسے جنتی بنا دیا۔ حامہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور اس کی روح اللہ کے حضور چلی گئی۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی رحمت سے کوئی مایوس نہ ہو۔ توبہ دروازے کھول دیتی ہے، چاہے گناہ کتنا ہی بڑا ہو۔ ایمان کی روشنی ہر اندھیرے کو مٹا سکتی ہے۔